اب خناس کا ایک اور وسوسہ بھی ہے، خناس ایک اور وسوسہ دے گا، وہ کہے گا کہیں شرک نہ ہو جائے، تو میرے آقا نے اس کی بھی وضاحت کر دی۔ میرے آقا نے فرمایا انی، اس کے بعد اسی حدیث میں بخاری میں 5 مقام پر یہ حدیث آئی ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا انی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولکن اخاف علیکم ان تتنافسوا فیہا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہے میرے صحابہ، اور یہ میرے آقا کا فرمان تمام امت کے لیے ہے، مخصص کوئی نہیں ہے یہاں پر تخصیص کرنا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے میرے صحابہ اور ہے میری تمام امت، سن لو، مجھے اللہ کی قسم، مجھے میرے بعد تمہارے شرک میں مبتلا ہونے کا کوئی خوف نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی کہے کہ حضور ہمیں دیکھ سکتے ہیں، تو حضور نے پہلے فرمایا دیکھیے قسم کیوں، قسم کا معنی کیا ہے، قسم کیوں کھائی جاتی ہے، قسم کا معنی کیا ہے، قسم کا فلسفہ کیا ہے۔ اگر جس سے آپ خطاب کر رہے ہوں، جس سے آپ کلام کر رہے ہوں، اگر مخاطب کے ذہن میں انکار کا امکان ہو، اگر آپ خطاب کر رہے ہوں اور آپ کے ذہن میں یہ امکان ہو کہ جس سے میں کلام کر رہا ہوں یہ انکار کر دے گا، تو آپ کہیں گے اللہ کی قسم یقین کر لیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا، قسم کا مقصد یہی ہے نا۔ دیکھیں اگر میں آپ سے کہوں کہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم حضور اللہ کے نبی ہیں، تو آپ کہیں گے قسم کا کیا فائدہ، ہم مانتے ہیں بھائی، ہم انکار نہیں کرتے، ہم تو ماننے والے ہیں۔ تو قسم کس کے سامنے کہی جاتی ہے، قسم کس کے سامنے کہی جاتی ہے، جس میں انکار کا امکان ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان صحابہ سے کلام کر رہے ہیں جو میرے آقا کے ایک اشارے پر اپنی گردنیں کٹوا دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا انی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، کیونکہ میرے آقا کو اس بات کا علم ہے، میرے آقا جانتے ہیں، صحابہ تو مانتے ہیں کہ میں مقام احد سے حوض کوثر کو دیکھ سکتا ہوں، لیکن ایک وقت آئے گا خناس وسوسے ڈالے گا، مدینہ المنورہ میں حاضری کا شرف حاصل کرنے والوں کے دل میں خناس وسوسہ ڈالے گا، ارے آقا نہیں جانتے، آقا نہیں سنتے۔ خناس کا ایک بہت بڑا وسوسہ یہ ہوگا شرک ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا انی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولکن اخاف علیکم ان تتنافسوا فیہا۔ اے میری امت سن لو، مجھے اللہ کی قسم، مجھے میرے بعد تمہارے شرک میں مبتلا ہونے کا کوئی خوف نہیں ہے۔ اب اگر کسی خناس کو خوف ہے تو وہ خوف اپنا پاس رکھے، اپنے میرے آقا پر ہم نے ایمان لایا ہے، ہم کسی پر ایمان نہیں لائے، کسی وسوسے ڈالنے والے پر ایمان نہیں لائے۔ بہت لوگ کہتے ہیں ہمیں تم سے بڑا پیار ہے، تمہیں ایمان، تمہیں کفر سے بچانے کے لیے کہہ رہے ہیں، تمہیں ہمیں اتنا پیار نہیں جتنا ہمارے آقا سے پیار ہے، ہمیں اپنے آقا کی قسم پر یقین ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جو آقا کا کلمہ پڑھ لے، جو ایمان لائے، جو آقا کے نام پر اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے تیار ہو جائے، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترانے الاپنے والے شرک نہیں کر سکتے۔ اب خناس ایک اور وسوسہ ڈالے گا، ایک اور وسوسہ۔ اب وہ وسوسہ کیا ہے، وہ کہے گا ٹھیک ہے سنتے ہیں، لیکن تم تو کہتے ہو کہ مدد بھی کرتے ہیں، وہاں سے مدد کیسے کریں گے، وہ تو مدینہ المنورہ میں، ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں، جانتے ہیں۔ اگر وہ اس بات کو تسلیم کر لے، اب ایک اور وسوسہ، اب یہ ہمارے اندر کی دنیا میں ایک جھگڑا ہو رہا ہے، ایک جھگڑا ہو رہا ہے، ارے پھر مدد کیسے کریں گے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدد کیسے کریں گے، کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تصرف فرما سکتے ہیں؟ تو غور کیجئے گا، آخری حدیث آپ کی گوش گزار کرتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، اور یہ بھی متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، صحابہ فرماتے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، سورج گرہن ہوا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الکسوف پڑھائی، نماز پڑھا رہے ہیں، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے دوران کچھ آگے بڑھتے ہیں، ہاتھ بڑھاتے ہیں، نماز ختم کرتے ہیں تو صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ہم نے دیکھا نماز کے دوران آپ کچھ آگے بڑھے ہیں، ہاتھ بڑھائے ہیں، کیا کیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اریت الجنت، میرے آقا نے ارشاد فتناولت عنقودا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا لو اخذتہ لأکلتم منہ ما بقیت الدنیا، متفق علیہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا میں جنت دیکھ رہا تھا، میرے آقا ارشاد فرماتے میں جنت دیکھ رہا تھا، جنت۔ اچھا ایک اور بات آپ کو بتا دوں، کوئی یہ نہ کہے کہ سارے واقعات ہم احادیث بیان کر رہے ہیں، جو واقعات ہم بیان کرتے ہیں یاد رکھیے ان واقعات پر ہمارے پاس دلائل بھی ہیں، اور وہ دلائل بخاری اور مسلم کے ہیں، آپ کی طبیعتوں کی ضیافت کے لیے۔ ایک واقعہ سماعت فرما لیں، یمن سے ایک عاشق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حج کے لیے حاضر ہوا، مدینہ المنورہ میں حاضر ہوا۔ کسی نے کہا جب آپ مدینہ المنورہ جائیں تو میری طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا۔ وہ مدینہ المنورہ میں حاضر ہوا لیکن سلام پہنچانا بھول گیا،
سلام پہنچانا بھول گیا. جب وہاں سے رخت سفر باندھتا ہے, واپس آ رہا ہوتا ہے, مکہ المکرمہ روانہ ہو رہا ہوتا ہے, تو احرام باندھنے کے لیے ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچتا ہے. یاد آتا ہے فلاں شخص کا میں نے سلام نہیں پہنچایا, فلاں شخص کا میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام نہیں پہنچایا. قافلے والوں سے کہتا ہے, قافلے والوں انتظار کرو, میں واپس آ جاتا ہوں, میں فوراً فلاں شخص کا سلام حضور کی بارگاہ میں عرض کر کے واپس آ جاتا ہوں. قافلے والوں نے کہا دیکھو قافلہ روانہ ہو رہا ہے, اگر چلے گئے تو واپس آنے سے قبل قافلہ روانہ ہو جائے گا, تم تو مکہ المکرمہ تک قافلے تک نہیں پہنچ پاؤ گے. اس نے کہا ٹھیک ہے, اگر ایسی بات ہے تو میری سواری پہ اپنے ساتھ لے جاؤ, اگر میں پہنچایا واپس تو پہنچایا, اگر نہ پہنچا تو کچھ اللہ اہتمام کر لے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. وہ کہتا ہے یمن کا عاشق, وہ کہتا ہے میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس عاشق کا سلام عرض کیا. رات وہاں ہو چکی تھی. کہا میں باہر آیا تو ذوالحلیفہ سے ایک بندہ آ رہا تھا اسی مقام سے. وہ کہہ رہا تھا تو کہاں جا رہا ہے, تیرا قافلہ تو چلا گیا. کہا میں مسجد النبی شریف میں سو گیا, جب آنکھ بند ہوئی تو قسمت کا ستارہ چمک اٹھا, قسمت کا ستارہ چمک اٹھا. کہتا ہے وہ عاشق, وہ دیوانہ کہتا ہے میں سو رہا تھا, کیا دیکھتا ہوں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم, کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, ساتھ میرے آقا کے صدیق اکبر بھی موجود ہیں. صدیق اکبر فرماتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا یہ وہی ہے, آقا یہ وہی ہے, آقا یہ وہی ہے. آقا کو اس کی جانب اشارہ کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہی ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے ابو الوفا, ہے ابو الوفا. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کنیت تو ابو العباس ہے, ابو العباس میری کنیت ہے, ابو الوفادار نہیں ہے, ابو الوفا نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا ہے وفادار, یعنی ہے وفا کے باپ, ہے وفا کے باپ, یعنی ہے وفادار شخص. وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کنیت تو ابو العباس ہے, میں ابو الوفا نہیں ہوں. میرے آقا نے ارشاد نہیں تو ابو الوفا ہی ہے, تو ابو الوفا ہی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ وفادار تھا, امانت دی گئی تھی نا, امانت کیا تھی, سلام پہنچانا ہے, تو بے وفا نہیں تھا, اس نے وفا کی تھی, سلام پہنچایا تھا. لہٰذا مدینہ المنورہ میں حاضری کا شرف حاصل کرنے والوں جو وہاں جا رہے ہو, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام جس نے وصیت کی ہے حضور کی بارگاہ میں ضرور عرض کرنا, اور اس گنہگاروں کے سالار کا سلام بھی ضرور عرض کرنا. اگر یاد رہا تو مطلقاً کہہ دیا کرو کہ جس نے وصیت کی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس عاشق نے جب آقا کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا. میرے آقا ہاتھ بڑھاتے ہیں, اٹھا کے مکہ المکرمہ میں اسے رکھ دیتے ہیں. وہ کہتا ہے میں دیکھتا ہوں میں تو مکہ المکرمہ میں موجود ہوں, میں مکہ المکرمہ میں موجود ہوں. کہا مکہ المکرمہ میں 8 دن میں نے قیام کیا, 8 دن کے بعد وہ قافلہ مکہ المکرمہ میں پہنچا, اسے میں ذوالحلیفہ میں چھوڑ آیا تھا. 8 دن کے بعد وہ قافلہ مکہ المکرمہ میں پہنچا. اب کوئی کہے گا یہ واقعہ ہے, یہ آقا ایسے کیسے کر سکتے ہیں کہ ہاتھ سے کسی کو اٹھا کے مکہ المکرمہ میں پہنچا سکتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وصال ہو گیا ہے, ہاتھ بڑھانا اور بڑھا کے مکہ المکرمہ میں پہنچانا کیسے ممکن ہے؟ تو یارو حدیث ہے بخاری کی, حدیث ہے مسلم کی, متفق علیہ حدیث ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے پوچھا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا نماز میں آپ کیا کر رہے تھے, میرے آقا نے ارشاد فرمایا مجھے جنت دکھائی گئی تھی اور جنت میں ایک خوشہ میں نے دیکھا اور میں نے چاہا اس خوشے کو پکڑ کے لے آؤں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر اس خوشے کو توڑ کے پکڑ کے لاتا اور تم کھاتے قیامت تک کھاتے رہتے, یہ دنیا ختم ہو جاتی, خوشہ ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتا. میں کہتا ہوں تم کہتے ہو ہاتھ بڑھانا کیسے ممکن ہے؟ بخاری اور مسلم کی اس حدیث سے ثابت ہو گیا وہ مدینہ المنورہ میں موجود ہوں, جنت سے خوشہ پکڑ کے مدینے لا سکتے ہیں. ارے مدینے سے عاشق کو پکڑ کے مکہ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کرم, بخاری اور مسلم کی اس حدیث سے یہ بات واضح ہو گئی. دیکھیے کوئی ویک حدیث نہیں ہے, کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے. اگر مدینہ المنورہ میں موجود ہے میرے آقا, جنت سے کوئی خوشہ پکڑ کے مدینے لا سکتے ہیں, تو مدینہ المنورہ کے دیوانے کو مکہ کیوں نہیں پہنچا سکتے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کرم ہے. ہر خناس کے وسوسے کا ازالہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق کیا کرتے ہیں. اور یہ میرے آقا کا کرم ہے اشاق پر. جو اشاق آئندہ نشست سے قبل روانہ ہو جائیں گے ان کی بارگاہ میں یہی عرض ہے, یہی درخواست ہے, مکمل ادب کے ساتھ آقا کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کریں. یہ وہ کریم ہے جو نوازتے ہیں, یہ وہ کریم ہے جو نوازتے ہیں. کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس الدہا تم پہ کروڑوں درود. کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس الدہا تم پہ کروڑوں درود. دل کرو ٹھنڈا میرا,
وہ کفے پا چاند سا، دل کرو ٹھنڈا میرا، وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا، تم پہ